علم کے خزانے عطا کیے ہیں اور حضور فیض عالم کی بارگاہ میں یہ نوکری کر رہے ہیں، اور فیض عالم کی بارگاہ میں وہی نوکری کرتا ہے جو حضور فیض عالم جسے چن لیتے ہیں، جس پہ نظر کرم فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے جد عمدت تو ہر جمعرات یا پیر حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے حضور میاں صاحب میاں شیر محمد شرک پوری آپ باقاعدگی سے تشریف لایا کرتے تھے، اور شرک پور شریف سے اکثر آپ پیدل چل کے حضور شہنشاہ ولایت حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتے تھے۔ اور ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، بڑا مشہور ہے، سنگی ساتھ تھے، کئی دوست ساتھ تھے جو عینی شاہد ہیں۔ اس وقت دریائے راوی جو ہے یہ قلعے کے قریب، جہاں پہ یہ قصور پورہ ابھی ہے، یہاں پہ دریا کا پانی چلتا تھا، قلعے سے تھوڑے فاصلے پہ۔ تو آپ سنگیوں کے ساتھ جب تشریف لا رہے تھے، دریا کو کشتی میں کراس کیا، آگے ابھی دریا کا کچھ ریت کا وہ علاقہ باقی تھا، تو سامنے سے ایک بڑی نورانی شخصیت، بہت ہی چہرے پہ نور برس رہا تھا اور سفید ان کی ریش، سر پہ داڑھی، یعنی بہت ہی حسین شخصیت، وہ تشریف لائے۔ تو انہوں نے آ کے میاں صاحب سے معانقہ کیا گلے میں۔ سبحان اللہ۔ حضور میاں صاحب کے ساتھ وہ باقی سنگی جو 7-8 ساتھ تھے وہ یہاں رہ گئے۔ آپ ریت میں کچھ 1 ایکڑ 200 فٹ یا 300 فٹ کے فاصلے پہ آپ وہاں گئے۔ حضور میاں صاحب نے اپنی چادر اتاری، بچھائی، دونوں اس پہ بیٹھ گئے، سبحان اللہ، اور کافی دیر تک بیٹھ کے باتیں کرتے رہے۔ اللہ۔ دوبارہ جب اٹھے، معانقہ کیا، میاں صاحب تشریف لائے، وہ واپس لاہور کی طرف چلے گئے۔ آپ نے فرمایا بیلیو آؤ چلی، آپ اکثر آپ کا تقیہ کلام تھا، آپ فرماتے تھے بیلیو آؤ، بیلیو کا لفظ بول، آؤ چلیے واپس۔ سبحان اللہ۔ اب کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ حضور شرک پور شریف سے چلے تھے، اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں جو ایک معمول ہے آپ کا حاضری کا، آپ حاضری دیتے ہیں اور بڑے ادب سے گھنٹوں آپ کی بارگاہ میں مراقبے میں آپ بیٹھے رہتے ہیں، تو آج بالکل قریب آ کے واپس کیوں گئے؟ کسی کی جرت نہیں ہوئی، واپس چلے گئے۔ جب شرک پور شریف پہنچ گئے، دوسرا دن آیا، تو ان میں سے ایک جو بے تکلف سنگی تھا، اس نے عرض کی حضور ہماری جرت کل نہیں ہوئی کہ آپ سے کوئی بات کرتے، ہم یہاں سے نیت کر کے چلے اور پیدل سفر کر کے ہم لاہور کے قریب پہنچے، اور حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سید علی حجویری آپ کی بارگاہ میں حاضری کا ارادہ اور نیت تھی، تو بہت قریب سے جا کے تو ہم واپس آ گئے، تو اس بات کی کچھ سمجھ نہیں لگی۔ تو آپ مسکرا کے فرمانے لگے بیلیو وہ ایک بزرگ تشریف لائے تھے نا، کہا جی لائے تھے، وہ جن سے آپ نے معانقہ کیا تھا، فرمایا وہ سید علی حجویری تھے۔ اللہ کا ولی جھوٹ نہیں بولتا، فرمایا وہ سید علی حجویری تھے۔ تو حضور آپ نے کیا باتیں، پھر آپ چلے گئے، آپ نے چادر بچھائی، بیٹھ گئے، فرمایا میں نے عرض کی حضور آپ نے یہ کیوں تکلیف کی؟ یہ غلام حاضری کے لیے آ رہا تھا اور ہمیشہ آتا ہے۔ تو فرمایا شیر محمد تو ہمیشہ آتا ہے، آج میرا دل کیا کہ میں شیر محمد کو جا کے آگے ملوں۔ تو یہ حضور داتا صاحب کی، آپ اس علاقے میں اولیاء کے سردار ہیں، سبحان اللہ، اور 1000 سال سے آپ کی حکومت قائم ہے جی۔ کسی ولی کو فیض آپ کے وسیلے سے ملتا ہے۔ اولیاء آپ کی بارگاہ میں، اس لیے حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی فرمایا، عرض کی نا جب یہاں پہ بیٹھے، اور پھر آپ کے لیے اشعار جو کہے، فرمایا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ بات دور نکل گئی، تو مفتی صاحب ان پہ حضور داتا صاحب کی نگاہ ہے، انہوں نے چنا ہے اس ڈیوٹی کے لیے انہیں۔ یہ میلاد پاک کی محفل پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ۔ با محاورہ ترجمہ، لفظی ترجمہ ہے وَرَفَعْنَا، اور بلند کیا ہم نے، لَكَ آپ
کے لیے ذکر کا آپ کے ذکر کو. سبحان اللہ. با محاورہ ترجمہ چونکہ عام فہم لوگ بیٹھے ہیں, اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کے ذکر کو میں خدا نے بلند کیا ہے. واہ واہ واہ. دیکھیں جس کے ذکر کو اللہ بلند کرے اس کے ذکر کو دنیا کی کوئی طاقت روک سکتی نہیں. ہزاروں ایسے آئے, لاکھوں آئے, بڑی کوشش کی گئی, پیسے خرچے گئے اور کتابیں چھپی, بہت کچھ کہا گیا کہ یہ ذکر کی محفلیں نہ سجیں, مگر جن کی ڈیوٹی اللہ لگا دیتا ہے. اور یہ یاد رکھیں یہ ڈیوٹی میں نجال باللہ لگتی ہے. یہ دل کے اندر جو ہے نا یہ ایک محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں رسول اللہ کے ذکر کی محفل سجاؤں, اور جن کی زبان پہ رسول اللہ کی ترانے آتے ہیں, آپ کی شان عظمت کوئی کما حقہ نہ جانتا ہے سوائے خدا کے, نہ کوئی بیان کر سکتا ہے. جتنا جس کا ظرف ہے, جتنا جس نے جانا, جس کو جتنا عطا ہوا اس نے اتنا پہچانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک بھی وہی کرتا ہے جس زبان کو اللہ پسند فرماتا ہے, اس زبان پہ اپنے محبوب کے ذکر کو جاری فرماتا ہے. اللہ. اب دیکھیے قاری محمد یونس صاحب ماشاءاللہ یہ نوکری کئی سالوں سے دے رہے ہیں اور نقیب ہیں, یہ محفل پاک میں پوری تقریر بھی کر دیتے ہیں ماشاءاللہ, عالم بھی ہیں. تو ان کو دیکھیں کتنا رسول اللہ نے پسند کیا کہ ان کے لیے یہ نوکری جو ہے مختص کر دی. ملک صاحب کتنے خوش نصیب ہیں جن کے لیے یہ نوکری مختص کر دی, اور یہ ان کی انکساری ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضور فیض عالم کی طرف سے ہی یہ سارا معاملہ ہے. بہرحال ملک صاحب بھی خوش نصیب ہیں جنہیں اللہ نے یہ نوکری عطا کی. تو رسول اللہ کا ذکر پاک آپ کے دنیا میں جلوہ گر ہونے سے پہلے بھی موجود تھا. واہ واہ. خود رب کائنات نے عالم ارواح میں انبیاء کی محفل سجا کے اس میں فرمایا کہ پھر یہ محبوب یہ نبی تم سب کے پاس آئے گا. سبحان اللہ. لمبی آیا مبارکہ ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقًا, تیسرا پارہ سورہ آل عمران میں. پھر فرمایا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ, اللہ. اور پھر ہر نبی نے اپنے زمانے میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک سے اپنے قلوب و اذہان کو معطر کیا اور مجمع اکٹھا کر کے میرے نبی کا ذکر کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو محفل سجائی اس کا تو اللہ پاک نے قرآن میں ذکر فرمایا نا. 28واں پارہ پڑھیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل, خطاب ہو رہا ہے آگے مجمع بنی اسرائیل کا, انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. انبیاء کی جماعت میں میرے کریم آقا کو جو نام مشہور رہا وہ احمد ہے. رسول اللہ کے دو نام ہیں, محمد اور احمد. محمد آپ کی ولادت کے بعد مشہور ہوا, احمد انبیاء میں پہلے سے مشہور چلا آ رہا تھا. سبحان اللہ. تو دوستان عزیز یہ خوش نصیبی ہوتی ہے کہ ایسی محافل کے اندر بندہ حاضری دے اور اس نیت سے حاضری دے کہ اللہ اور اللہ کے رسول یہ نوکری قبول فرما لیں. تو گلا میرا انتہائی خراب, ظہیر احمد صاحب, بھائی ظہیر احمد صاحب شاید ہو, مجھے انہوں نے اس دفعہ موضوع بھی دیا کہ آپ نے 15, مگر مجھے ڈاکٹر نے بولنے سے منع کر دیا. جو یہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ناک کان گلے کے, تو میرا جب عمرے سے آیا کچھ پہلے بھی گلے میں تکلیف تھی, اور تکلیف بھی تھی ساؤنڈ باکس میں جہاں سے آواز نکلتی ہے. تو ڈاکٹر نے مجھے شدت سے منع کیا کہ آپ ابھی کئی مہینے آپ نے بولنا نہیں ہے. بہرحال میں رسول اللہ کی بارگاہ میں یہی عرض کرتا رہتا ہوں, آقا یہ نوکری جو ہے چلے تھوڑے الفاظ صحیح تو الحمدللہ جاری و ساری ہے. تو میں وہ کیوں ٹی وی پہ بھی نہ جا سکا, میں نے انہوں نے مجھے باقاعدہ وہ اگر یہاں پہ موجود ہے موضوع بھیجا, تو وہ بڑی محبت فرماتے ہیں, مگر مجھے ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے. پھر میں ان دنوں زیادہ طبیعت خراب تھی, ابھی کچھ میرا خیال ہے 20 دن تو اینٹی بائیوٹک میں کھاتا رہا ہوں بدل کے. اس نے بڑی اسٹرانگ اینٹی بائیوٹک دی. دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے صحت کاملہ عطا فرمائے اور یہ رسول اللہ کی نوکری اسی طرح یہ چلتی رہے. تو میں ایک مرتبہ پھر مفتی صاحب ان کی کلمات جو وہ ادا کرنے لگے تھے
درمیان میں محل ہوا. آمین. اور میرا تو ارادہ تھا کہ میں چونکہ آج سارا دن عرس پاک کے بعد ملک صاحب کی محبت کے میں نے پھر ادھر بھی آ گیا, ورنہ ہمت نہیں تھی ادھر آنے کی. تو میں 1 گھنٹے کے لیے میں نے انہیں کہا کہ میں بیٹھوں گا, پھر میں اجازت چاہوں گا. تو میں تو نکلنے لگا تھا. قاری صاحب کی محبت اور مفتی صاحب کی, اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے اور ملک صاحب کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. رسول اللہ کا ذکر ہوتا رہا ہے, ہو رہا ہے, قیامت تک ہوتا رہنا ہے. کوئی اس ذکر کو نہ روک سکا ہے, نہ روک سکا ہے, نہ پہلے روک سکا, نہ روک سکے گا. یہ محبوب خدا کا ذکر ہے, اسے رب نے بلند کیا ہے. آپ کی تعریفیں, آپ کی عظمتیں بیان ہوتی رہنی ہیں. اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بڑی کرم فرمایا جناب. میں شرمندگی ہو رہی, تھوڑا اعلان ہو چکا ہے. ساڈا اعلان تہاڈا ہی اعلان ہے. السلام علیکم ورحمۃ تو پہلے اچھا نیکسٹ انہوں نے پڑھنا ہے. جی بیٹا چلو